قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کسی بات پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے یہ کہ تم میرے گھر والوں سے ملند آواز سے میرے گھر والوں سے نہیں محبت نہیں مانگی، محبت کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ محبت عربی لفظ ہے اور قرآن کا کوئی لفظ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اگر اپنے بندوں سے، اپنے محبوب کے غلاموں سے، مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت کا مطالبہ کرتا تو محبت پیدا کرتا، محبت لفظ لکھتا۔ رب نے یہ نہیں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ارے محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، اسے سمجھنا اور بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھوں کہ محبت کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ محبت وہی ہے جیسے دنیا والے کہتے ہیں کہ ان سے پیار آیا، ان سے محبت ہوئی، یہ محبت ہے۔ آپ سے پوچھا جائے مودت کسے کہتے ہیں، آپ کا جواب ہوگا کہ وہی محبت کا ہی دوسرا معنی مودت ہوگا۔ میں نے علماء سے پوچھا، علماء کا جواب یہی، کتابوں میں پڑھا، کتابوں کا جواب یہی، لیکن صوفیاء کرام کی دہلیز پر پڑی ہوئی صوفیاء کرام کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کے بعد، صوفیاء کرام کی جوتیوں سے نکلنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، جواب یہ ملتا ہے کہ اگر اسے سمجھنا ہے تو سمجھو۔ دنیا والوں سے پوچھا جائے تم کسی سے محبت کرتے ہو تو کس وجہ سے کرتے ہو، جواب ہوگا اگر کوئی محبوب ہے تو اس سے، کوئی خوبصورت ہے تو اس سے محبت کی جائے، کوئی اچھا پڑھا ہوا ہے تو اس سے محبت کی جائے۔ میں نے دنیا والوں کو دیکھا ہے کہ اپنے محلے کے خوبرو شخص سے محبت کرتے ہیں، پوچھا کیوں کرتے ہو، جواب آئے گا خوبصورتی اس کی محبت کی وجہ ہے۔ میں نے دنیا والوں کو دیکھا کہ گاؤں کا امام آیا، دنیا اس کی قرات کی دیوانی ہوئی، میں نے پوچھا کیوں محبت کرتے ہو، جواب یہ آیا کہ اس کی قرات اچھی ہے، تلاوت کا انداز اچھا ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے اسٹیج پر صغیر سبا مراد آبادی نے نعتیہ کلام سنایا، آپ ان سے محبت کرنے لگے، میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو، جواب آیا ان کے پڑھنے کا انداز پسند آیا، ان کی آواز کا ترنم پسند آیا، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ خطیب کی خطابت سے محبت کی جائے، دنیا والوں سے پوچھا جائے کہ محبت کیوں کرتے ہو، سب کا جواب محبت کی ایک نہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ لیکن آؤ تاریخ کا دوسرا رخ دیکھو، صغیر سبا مراد آبادی آج آپ کے درمیان اچھا پڑ گئے، آپ نے اپنی محبت سے داد و تحسین عطا کیا، لیکن دوسرے سال آئے، خدا نخواستہ ان کی آواز بیٹھی ہوئی، انہوں نے اچھا کلام پیش نہ کیا، آپ نے اپنی محبت کسی اور کی جانب ٹرانسفر کر دی۔ میں نے پوچھا محبت کرتے تھے نا، جواب آئے گا کہ محبت اس لیے کرتے تھے کہ آواز اچھی تھی، آج آواز بیٹھی ہوئی تھی، محبت تبدیل ہو گئی۔ گاؤں کا امام آیا، اس کی قرات کی وجہ سے محبت کرنے لگے، لیکن دوسرے امام کی قرات سنی، آپ نے اس سے محبت کا آغاز کیا۔ میں نے پوچھا پہلے والے کو کیوں چھوڑا، جواب یہ آیا کہ اس سے بہتر دوسرے قرات والا مجھے مل گیا۔ ایک خطیب آیا، اس کی خطابت سے محبت کرنے لگ گئے، میں نے دیکھا کہ دوسرے خطیب سے بھی محبت کی باتیں ہو رہی ہے، پوچھا کہ کیوں کرتے ہو، جواب آیا کہ اس سے بہتر خطیب ہمیں مل گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک خوبصورت شخص جب تک خوبصورت ہے لوگ محبت کرتے ہیں، آواز کا مالک اچھی آواز جب تک ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، علم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جب تک اس کے علم کا پہاڑ سر چڑھ کر بول رہا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا نعت کا خوبصورت آواز کا مالک جب تک اس کی آواز ہے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ قرآن نے دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، میرے محبوب کی اولاد کی بات آئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خوبصورتی کی بنا پر محبت کرے، ایسا تو نہیں کہ کوئی ان کی صورت دیکھ کر محبت کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ان کے چہرے دیکھ کر محبت کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ان کی آواز پہ محبت کرے، اس لیے رب کائنات نے محبت نہیں مودت کا لفظ استعمال کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب چاہتا یہ ہے کہ محبوب کے گھر والوں سے محبت ایسے کی جائے کہ اگر عالم ہے تب بھی محبت کی جائے گی، سید اگر ڈرائیور ہے تب بھی محبت کی جائے گی، سید اگر پیر ہے تب بھی محبت کی جائے گی، سید اگر کرانہ دکان پر بیٹھا ہے تب بھی محبت کی جائے گی، کیونکہ دنیا والوں سے محبت دنیاوی وجہ سے ہوتی ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت مصطفیٰ کے خون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ تم آل مصطفیٰ سے
محبت کرو. حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے چھوٹے ہوں، جب انہیں تعلیم دینے لگو تو قرآن کا آغاز نہیں کیا، کہا پہلے انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پہلے اپنے بلند آواز سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. دوسرا لیسن کیا دیا مصطفیٰ نے؟ نبی کے آل کی محبت سکھاؤ. پھر فرمایا کہ اب قرآن کی تعلیم دو. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. نہیں، قرآن سے پہلے نبی اور نبی کی آل کی محبت ضروری ہے، کیونکہ یہی قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہی کی ڈگر پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کی ڈگر عطا کی جاتی ہے. رب کائنات نے اسی آیت کریمہ میں واضح فرق پیدا کر دیا، اور مصطفیٰ کی حدیث نے یہ مصطفیٰ کی حدیث نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حدیث نے وضاحت فرما دی کہ جو نبی اور نبی کی آل کی محبت کے بعد قرآن پڑھے گا، قرآن اسے ہدایت دے گا، اور بنا نبی کی آل کی محبت جو قرآن پڑھے گا، قرآن اسے گمراہی کی ڈگر پر لے جائے. حضور انیس ملت سے آپ محبت کرتے ہیں یار؟ ایسی کیسی محبت ہے جو مس کال دینے، پوری کال کریں نا بلند آواز سے. کرتے ہیں نا. ان کا ہاتھ تھاما گویا کہ آپ نے مخدوم سمنا کا ہاتھ تھاما. ان کا ہاتھ تھاما گویا کہ آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ تھاما. یہ نسبتوں سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبتوں سے شے ممتاز ہوتی ہے. اور یہ ایسا گھرانہ، یہ ایسے پیر، کہ ایسے مثال لے لیں کہ یہ ایسے پیر ہیں کہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اٹھا کر دریا سمندر میں پھینک دیا. کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے. پیر نے پوچھا بتاؤ کہ یہ پتھر پانی میں کہاں گیا؟ ایک نے جواب دیا کہ ڈوب گیا، دوسرے نے کہا سمندر کے نیچے چلا گیا، تیسرے نے کہا کہ پانی کی طغیانی میں کھو گیا. اور ایک مرید جو سچا دامن سے وابستہ تھا، اس سے پوچھا بتاؤ پتھر کہاں گیا؟ تو جواب دیا کہ سیدی وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اس لیے ڈوب گیا. آپ کے ہاتھ سے چھوٹا اس لیے ڈوب گیا. تو ہاتھ تھامے رہو گے ڈوبنے سے بچتے چلے جاؤ گے. ہاتھ تھامے رہو گے ڈوبنے سے بچتے چلے جاؤ گے، کیونکہ سادات کرام کی محبت، اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامت رکھے، سادات کرام کی محبت کیا انعام دیتی ہے. دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان انہیں اپنا بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. ایک بڑے فقیہ گزرے. حالت یہ تھی کہ ایک سال جہاد کرتے تھے اور ایک سال حج پہ جایا کرتے تھے. ایک سال گیپ کے بعد وہ حج پہ جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئے. 500 دینار ان کے پاس موجود تھے. کتنے؟ 500 دینار. وہ اپنے مقام سے نکلے، کوفہ آئے. شہر کوفہ وہ شہر جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گھر والوں کی یادیں وابستہ ہے. زندگی نے آپ کے ساتھ اگر وفاداری کی تو اس شہر کا دیدار ضرور کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید عبداللہ ابن مبارک شہر کوفہ آئے. تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھاؤ نا دوست، بار بار بولنا پڑ رہا ہے، اس کا ساؤنڈ بڑھا دو. عبداللہ ابن مبارک شہر کوفہ آئے. 500 دینار تھا. یہ خیال فرمایا کہ میں یہاں سے کچھ سامان سفر خریدوں گا، گھوڑا خریدوں گا اور اسی پہ سوار ہو کر میں حج کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا. سامان خریدنے کے لیے کوفے کے بازار کی سیر کر رہے تھے، تفسیر کے لیے نکلے. چلے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ، ایک سڑک کے کنارے ایک مردار بطخ ہے، بطخ جو مری ہوئی ہے، اور مردار بطخ کے پاس ایک پردہ نشین عورت بیٹھی ہوئی اس مردار بطخ کا گوشت نوچ کر ایک جگہ جمع کر رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے حلیے کو دیکھ کر اس کے قریب گئے. پوچھا کہ بی بی کیا تم مسلمان ہو؟ جواب دیا کہ ہاں مسلمان ہوں. پوچھا کہ بی بی کیا تمہیں پتا نہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے؟ جواب دیا کہ ہاں یہ پتا ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے. پوچھا کہ بی بی پھر تم یہ مردار کھانے پہ کیوں اتارو ہو گئی؟ تم اللہ کی شریعت سے مخالفت کر رہی ہو، شریعت محمدی سے تجاوز کرنے کی جرت کر رہی ہو. بی بی نے نیچے ہی نیچے سر جھکائے ہوئے، ابھی سر نہیں اٹھایا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی.
عرض کرنے لگی کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ جب انسان کے اوپر 3 دن کا فاقہ گزر جائے اور بھوک کی اتنی شدت ہو کہ کہیں موت اس کے دروازے پہ دستک نہ دے دے تو پھر اس کے لیے مردار کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا کہ وہ بی بی وہ عورت مردار گوشت کو نوچ کر جمع کر رہی، پوچھا کہ تمہیں پتا نہیں حرام؟ کہا ہاں پتا ہے۔ پوچھا پتا نہیں تم مسلمان؟ کہا مسلمان ہوں۔ پھر کیوں کھاتی ہو، پھر کیوں جمع کرتی ہو؟ تو کہا پھر تمہیں یہ نہیں پتا کہ 3 دن اگر کسی انسان کے اوپر بھوک کی رات گزر جائے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اب بھوک کی شدت کی وجہ سے کہیں موت کے دروازے پہ نہ چلا جائے تو پھر اس کے لیے مردار کا کھانا حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں امت مصطفی سے ہوں، میں سفر حج پہ نکلا ہوں۔ کہا تم حج پہ جا رہے ہو؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں۔ کہا تم مدینہ بھی جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں مدینہ بھی جاؤں گا۔ کہا روضہ رسول پہ حاضری دو گے؟ کہا کہ ہاں روضہ رسول پہ حاضری دوں گا۔ اب وہ بی بی نگاہیں جھکائی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ رہی ہے اور بڑی ڈگمگاتی آواز کے ساتھ عرض کرتی ہے کہ اے جانے والے زائر، اے سفر حج پر نکلنے والے غلام مصطفیٰ، جب تو مدینہ المنورہ پہنچنا، روضہ رسول کے سامنے حاضری دینا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس غلام کا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر کی ایک بچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کے اوپر فاقہ کشی کی وہ نوبت تعریف فرما دی کہ اب اس بچی کو جو آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، مردار کھانے کی نوبت آ گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کے رگوں کا خون تیزی سے روانی کی جانب بڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو کی ندیاں روا ہو گئی کہ ہائے کیا ماجرا ہے، میں غلام مصطفیٰ، میں سفر حج پر نکلا، میں بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، کہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میدان محشر میں مجھ سے سوال کر لیا کہ اے عبداللہ، تجھے حج کرنا یاد رہا لیکن میرے گھر والوں کا خیال رکھنا یاد نہ رہا، تو پھر میں ان کی بارگاہ میں کیا منہ پیش کروں گا، کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بی بی میں سفر حج ملتوی کرتا ہوں، میرے پاس 500 دینار ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اپنے گھر کے راشن کا انتظام کرنا، تم اکیلے ہو یا گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے جب استفسار کیا تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا ایک شوہر تھا جسے سید ہونے کی بنا پر وقت کی حکومت نے شہید کروا دیا، میرے گھر کے اوپر ظلم و جبر و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمیں کوئی نوکری پہ نہیں رکھتا کیونکہ میں سیدہ ہوں، ہمیں کوئی جاب نہیں دیتا کیونکہ میں سید کی بیوی ہوں، وقت کی حکومت ہمارے لیے ظالم ہے، ہمارے لیے جابر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا اے بیوی تمہارے گھر میں اور کون ہے؟ کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں جوان ہیں، اب ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے مجھے در در بھٹکنا پڑتا ہے، لیکن مجھے کوئی نوکری پہ نہیں رکھتا، آج مجبوراً میں مردار بطخ کا گوشت لے جا کر اپنی بچیوں کو کھلانے والی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک نے 500 دینار اس کے قدموں میں رکھے، کہا بی بی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سال نہیں آئندہ سال چلا جاؤں گا۔ 500 دینار انہیں دیے، وہ عورت عبداللہ ابن مبارک کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی، زبان سے بس اتنی دعا دیتی ہے اللہ نے تمہیں ہمارا محسن بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارا محسن بن جائے، اللہ تم پر احسان کرنے والا بن جائے۔ عبداللہ ابن مبارک نے 500 دینار دے دیے، اب واپس اپنے گھر کی جانب روا ہو گئے، سفر حج ختم ہو گیا، سفر کمپلیٹ ہو گیا، وہ عورت اپنے گھر گئی، گھر والوں کے لیے راشن لائی، اپنی زندگی گزارنے لگی۔ سفر کے ایام ختم ہوئے اور حج کے سفر سے جب واپسی کے لیے لوگ اپنے اپنے ملک کی جانب آئے، عبداللہ ابن مبارک نے اس آمد و آنے والے قافلے کا انتظار کیا تھا کہ آنے والے کو دیکھیں گے، ان سے دعا کرائیں گے، کیونکہ حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے حق میں دعائیں کرائیں گے، چلے ان کی زیارت اور ان کا استقبال کرنے۔ عبداللہ ابن مبارک جب آگے گئے، لوگوں سے ملنے لگے، ہر شخص عبداللہ ابن مبارک کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، جس سے عبداللہ ابن مبارک مل رہے تھے سب کہہ رہے تھے عبداللہ ابن مبارک اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے،
عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا ارے میں کہاں حج پہ گیا؟ سب نے جواب دیا اے عبداللہ اگر تم نہ ہوتے تو سفر میں اتنا مزہ نہیں آتا، تم نے تو ہمارے حج کے سفر کو اور مدینہ مدینہ بنا دیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک پریشانی کے عالم میں گھر واپس آئے، میں تو سفر پہ نہیں گیا، حالت سفر پہ میں نہیں تھا، میں نے تو اپنی ساری دولت ایک عورت کے حوالے کر دی، میں سفر میں کب گیا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کعبے کا طواف کرتے دیکھا، ہمیں مسجد نبوی میں دیکھا۔ عبداللہ ابن مبارک اسی کشمکش میں سو گئے۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ نیند لگی، آنکھ لگی، مقدر بیدار ہوا، سرور انبیاء علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا والے مجھے حاجی کہتے ہیں، دنیا والے مجھے کہتے ہیں کہ میں سفر حج سے واپس آیا، آقا میں نے تو حج کا ارادہ کیا تھا لیکن حج پہ نہ جا سکا۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک تو نے میری ایک شہزادی کا کام کیا، تو نے میری ایک شہزادی پر احسان کیا، اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو ہر سال تیرے نام کا حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے بھی عطا ہوتا۔ سادات کرام کی جو نسبت ہوتی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ قرآن کے پڑھنے سے پہلے نسبت سادات کا سیکھنا ضروری ہے، قرآن کے پڑھنے سے پہلے نسبت آل مصطفیٰ کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری بختاوری ہے کہ آج عظیم سادات کرام کی اس نورانی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دلی کا بازار ایک مجذوب گزر رہا تھا، ایک مجذوب گزر رہے تھے اور ساتھ ہی شہر کا ایک کوتوال گزر رہا تھا۔ رستے میں ایک جگہ کیچڑ تھا، کیچڑ، شہر کا کوتوال اپنی محبوبہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر گزر رہا تھا، مجذوب بھی اسی رستے سے گزر رہے تھے۔ مجذوب کا پاؤں اس کیچڑ میں پڑتا ہے، کیچڑ کا پانی اچھل کر اس کوتوال کی محبوبہ کے کپڑے کو گندا کر دیتا ہے۔ کوتوال نے آؤ دیکھا نہ تو آ کر مجذوب کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، کہا کہ تو نے میری محبوبہ کے کپڑے گندے کر دیے۔ مجذوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کچھ نہ بولا، آسمان کی جانب دیکھا، ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ ایک بڑا گڑھا تھا پانی سے بھرا ہوا، پاؤں میں ٹھوکر لگی، کوتوال اوندھے منہ پانی میں گر گیا، پورے کپڑے اس کے خراب اور گندے ہو گئے۔ اس کی محبوبہ نے لوگوں سے کہا دیکھو دیکھو اسی مجذوب نے کچھ کیا ہوگا، اسی فقیر نے کچھ کیا ہوگا، میرے شوہر نے اسے تھپڑ مارا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی بد دعا دے دی۔ لوگوں نے پوچھا بابا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے؟ بابا مسکراتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے یار کا کپڑا گندا ہوا تو اس کے یار نے اس کی لاج رکھ لی، اس کے یار کا گال اس کے یار کا گال گندا ہوا تھا تو اس کے یار نے اس کی لاج رکھ لی تھی۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یار پیدا کریں۔